اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا یہ متفق علیہ بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی؟ علمی لحاظ سے تو اس کی یہ حیثیت نہیں، مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 12 تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے فلاں مہینہ تھا، کوئی کہتا ہے فلاں مہینہ تھا، مختلف اقوال ہیں۔ جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ دوسری جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ دن دوشنبہ کا تھا، سوموار تھا، پیروار تھا۔ یہ جو دونوں باتیں متفق علیہ ہیں، ان سے یہ بات نکلی کہ اگر پہلے زمانے میں بھی یہ باتیں تھیں، لوگ جو ریاضی کا علم جانتے ہیں، ریاضی جانتے ہیں، جنہیں ریاضی کا علم آتا ہے، وہ تاریخیں نکالنا جانتے ہیں، اور آج اس علم نے بہت زیادہ ترقی کر لی، تو صاحب علم لوگوں نے اس پر جب ذائچے بنائے، انہوں نے پوری جو سال چل رہے ہیں دنیا میں جو سن چل رہے ہیں وہ سن عیسوی ہے، عیسوی سن، اور پوری دنیا میں رائج ہے، سب لوگ 2020 چل رہا ہے، عیسوی چل رہا ہے۔ اس وقت جو چل رہا ہے مہینہ اکتوبر، آج اکتوبر کی 23 تاریخ ہے، 23 اکتوبر 2220 عیسوی ہے۔ اب اس کو اگر عربی میں ہم لکھنا چاہیں، عربی میں لکھنا چاہیں تو یہ جو عیسوی بولتے ہیں نا، عیسوی نہیں لکھتے، عربی کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھیں، اب ہم میلادی لکھا ہوا پائیں گے یا میم چھوٹی سی پائیں گے، جہاں آپ دیکھتے ہیں نا اس کے ساتھ سن کے ساتھ چھوٹا سا آئن کا جو ہے نا اس کا سرا بنایا گیا ہوتا ہے، جیسے آپ عیسوی پڑھتے ہیں۔ اگر عربی میں پڑھیں گے تو وہاں میم لکھا ہوگا، معنی ہوتا ہے میلادی۔ میلاد کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ جگہ جہاں کوئی پیدا ہوا، اس کو میلاد کہتے ہیں، کسی جگہ پیدا ہونے یا جس وقت پیدا ہونے، تو اس کو میلادی چلے گا۔ یہ سن جو مشہور ہوا عیسوی، یہ کس شخص کی طرف منسوب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جنہوں نے اس کو جاری کیا ہے انہوں نے کئی 2-3 صدیاں بعد جاری کیا ہے، یاد رہے یہ بات بھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ جنوری سے شروع ہوتا ہے نا یہ سن، پہلا مہینہ اس کا جنوری ہے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ارے قرآن پڑھیں تو یہ ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حزی الیک، اس کو ہلا، اس تنے کو، کھجوریں گریں گی۔ تو کیا جنوری میں کھجوریں پکتی ہیں؟ تو غور کر کے مجھے بتاؤ، کھجوریں گرمی میں پکتی ہیں، جنوری میں پکتی ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ کھجوروں کا موسم تو بھائی آپ کا اگست اور ستمبر کا مہینہ ہے، اس میں کھجوریں پکتی ہیں، اس میں کھجوریں تیار ہوتی ہیں۔ تو مہینہ تو یہ تو گرمی کا موسم بن رہا ہے، تم نے یہاں کہاں سے چلا دیا جنوری؟ یہ میں ضمن ایک بات کر دی، میں نے بنانے والوں نے اس کو بنایا تو گریگوری اعظم کے سن کے مطابق اس کو بنا ڈالا، چل گیا، دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یہی بات ہے نا۔ اس کے بعد ایک دیسی مہینوں کا سن چلتا ہے، بکرمی سن، جانتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ گنتے ہیں نا، یہ جو آپ دیسی مہینے گنتے ہیں، چیت ہے، بیساکھ ہے، پھر آگے اس طرح دیگر مہینے ہیں اس کے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دیسی مہینے کہتے ہیں، اسو کا تک وغیرہ چلتے ہیں، اس کو بکرما جیت سن کہتے ہیں۔
बिक्रमी सन कहते हैं। कौन था बिक्रमा जी, किसी को कुछ पता नहीं। वो भी हिंदुओं का एक बड़ा राजा महाराजा था। उन्होंने जब वो पैदा हुआ था अपने तसव्वुर से जब भी उसकी तारीख बनाई, उसकी पैदाइश से बिक्रमी सन जारी कर दी। वो भी चल रहा है। इसी तरह नौशेरवानी सन चल रहा है। वो नौशेरमा की तख्तनशीनी की वजह से शुरू हुआ। मैंने ये हवाला इसलिए दिए हैं कि जितने सनीम दुनिया में पाए जा रहे हैं वो किसी ना किसी शख्सियत की तरफ मंसूब है। ठीक है ना बात। अब कभी तुमने सोचा कि अगर ये मुतफ़िक़ बात होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को पैदा हुए हैं और मुतफ़िक़ होती साहबा के अंदर, तो सन यहाँ से चलाना चाहिए था ना हिजरी। हिजरी सन क्यों चलाया? हिजरत के साथ क्यों चल जोड़ा उसको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये सन जारी हुआ है। जब ये सन जारी किया गया तो मशावरत की गई कि क्या किया जाए। लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। किसी ने नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से शुरू कर दो, ये किसी ने नहीं कहा। क्यों? किसी को पता नहीं था वलादत। इसलिए नहीं पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साल जिंदगी है, 40 साल कहते हैं ना भी 40 साल की उम्र को आप पहुंचे आप तो फिर आप नबी बने, वही आई, इस तरह ही है। 40 साल तक कोई दुनिया का आदमी, कोई दुनिया का इंसान ये बात जानता था कि इस बच्चे ने जो पैदा हुआ है इसने नबी होना है। ये जितनी इस तरह की रिवायतें बनाए रखो, कोई हकीकत इनकी नहीं है। ये तो झूठ के पलंदे हैं जो बाद में अकीदत में बनाए गए हैं। कोई रवायत ऐसी नहीं, कोई सही रवायत नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये पता हो किसी को जब पैदा हुए हैं कि ये बच्चा जो आज पैदा हुआ है आगे चल कर के ये नबी बनेगा और दुनिया का फातेह बनेगा, किसी को खबर नहीं थी। यही वजह है कि जब किताबें पढ़ी जाती हैं तो 40 साल से पहले का जो ज़माना है उसमें जो वाक़यात मिलते हैं वो बहुत कम हैं तारीख़ की किताबों में। और बाज़ औक़ात सूरत हाल इस तरह की बन जाती है कि उन रावियों पर इत्माद करना पड़ता है जिनको मुहद्दिसीन कज़ाब कहते हैं। इसलिए कोई मवाद ही नहीं है तो फिर उन्हीं को मानना पड़ता है। अब जब पता ही नहीं यकीन के साथ पता ही नहीं कि आपकी तारीख़ वलादत है क्या। और ये सोमवार का दिन जो है ना, ये भी एक वाक़या हुआ है कि एक देहाती आया तो उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, सोमवार के दिन मैं रोज़ा रख लूँ? नफली रोज़ा रखने की बात हुई। आपने फरमाया कि सोमवार तो मेरी पैदाइश का दिन है। एक हदीस में है, उसमें यह नहीं है कि आपने रोज़ा रखा था, याद रखना। और मैं सुन रहा था एक साहब को वो गुफ्तगू कर रहे थे, आप सोमवार का रोज़ा रखते थे। भाई कब रखते थे? मेरा यही हदीस उसने कोट भी कर दी। जब हमने निकाल कर देखा भी इसमें ये तो नहीं है कि आपने फरमाया मैंने रोज़ा रखा है। आपने तो उसे कहा कि सोमवार मेरी पैदाइश का दिन है। ये बात मालूम हो गई कि आपकी ज़ुबान मुबारक से कि सोमवार का दिन था। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस पर इत्फाक है। जब इस पर अहले इल्म ने ज़ायचे बनाए तो उन्होंने कहा कि आपकी वलादत, इसमें जितना भी इख्तलाफ है उसमें सबसे मोतबर बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। रियाजी का जो सवाल है, ये रियाजी जो होता है ये 2 जमा 2 तकरीबन 5 नहीं होता है भाई। 2 जमा 2 तकरीबन 4 नहीं होता। तकरीबन का लफ्ज़ यहाँ नहीं आता। 2 जमा 2 4 होता है। बात की समझ आई? आप दूसरी बातों में तकरीबन कह सकते हैं फलां फलां फलां। आप यहाँ देखते हैं कि तकरीबन 20 अफराद होंगे, गिनती नहीं ना की इसलिए। लेकिन जब गिनती करेंगे फिर ये बात तकरीबन की नहीं आएगी, फिर तो जो फिगर होंगे वो होंगे। तो इस हवाले से 9 रबीउल अव्वल रियाजी के असूलों से जब उन्होंने इस पर लिखा, इस पर किताबें पढ़ें, सब किताबें, सब अखबार पढ़ें, खुले दिल से पढ़ें।
ذرا اپنے گروہ بندی کو سائڈ پہ رکھ کر پڑھیں، تحقیق کے لیے پڑھیں، تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن تھا، اپریل کی 571 تھی، بعض نے 20 اپریل اور بعض نے 22 اپریل لکھا۔ یہ اختلاف جو اپریل کی تاریخوں میں آیا ہے، اس کی پوری وضاحت رحمت اللہ العالمین میں کہ مصنف نے کی ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی، کیونکہ اس نے پھر ثابت کیا کہ یہ جو عیسوی سن ہے اس میں کچھ غلطیاں ہیں، اس میں جب الیف کا مہینہ آتا ہے تو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ تاریخ کا فرق پڑا ہے۔ اور تاریخ وفات، چونکہ صحابہ آپ نبی بن چکے تھے، لوگ ایمان لا چکے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، پورا حجاز فتح ہو گیا تھا، اور حجاز کے سے نکل کر باہر کی دنیا میں دین پھیل چکا تھا، اور صحابہ کرام کی تعداد بعض اہل علم کے نزدیک 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ تک کا ہے، اتنے لوگ۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے مسلمان، گروہ در گروہ، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، یعنی جو لوگ جن کے سامنے ان کا رہبر، جن کے سامنے ان کا ہادی اعظم، جن کے سامنے، جن کے ہاتھوں میں، جن کے طرف آئے ہوئے اللہ کے رسول نے وفات پائی ہے، جس کی تجہیز و تکفین کا خود جنہوں نے کام کیا ہے، وہ تاریخ بھول سکتے ہیں؟ وہ تاریخ بھول سکتے ہیں؟ اس لیے یہ متفق علیہ بات ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے اور سوموار کے دن ہی فوت ہوئے۔ یہ سوموار کا دن جو ہے، پیروار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ بھی نبوت پیدائش سوموار کو، نزول قرآن کی ابتدا سوموار کو، ہجرت سوموار کو، مدینے میں داخلہ سوموار کو، وفات سوموار کو، یہ کیا ہے؟ اس پر بھی بہت کچھ لکھا ہے اہل علم نے اپنے اپنے زاویے سے۔ تو متفق علیہ ہے یہ بات کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری مطابق 8 جون 632 بروز پیروار ہوئی ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں کسی کا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی تھی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ 10 سال، وہ 10 سال کے تھے جب آپ کی خدمت میں آ گئے تھے، ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ 10 سال خدمت میں رہے، اس کے بعد وہ ایک مدت جیتے رہے، بہت عیالدار تھے، بڑی وسیع اولاد اللہ نے ان کو دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکتوں کی دعائیں کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوشی مدینے میں نہیں دیکھی جس دن آپ مدینے میں تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اور اس سے زیادہ تاریک دن، غم والا دن، حزن و غم کا دن میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوں تو بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثیں پڑھیں کہ لوگ چیختے تھے، آواز اونچی نہیں نکالتے تھے، روتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کی جماعت روتے تھے، لوگ ہچکیاں لیتے تھے لیکن آواز نہیں نکالتے تھے، اس کو سوء ادب سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی جسد مبارک قریب ہے مسجد کا، اور آپ کے کمرے کا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے اپنی آواز بھی نہیں نکالتے تھے اور سسکیاں لے لے کر روتے تھے۔ اور پورے مدینے کے اندر کوئی ایک فرد بشر ایسا نہیں تھا جو ہو مسلم، جس کا ایمان سچا ہو تو وہ غم کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ دن کس کا بنا؟ غم کا دن بنا نا، خوشی کس بات کی؟
بھائی اتنی عقل تو ہونی چاہیے نا. چلیں آپ نے خوشی منانی ہے تو یہ دن چھوڑ دیں, کوئی اور دن رکھ لیں, 9 کا رکھ لیں, اور کو رکھ لیں. اول تو یہ بنتا نہیں, اس لیے کہ جب جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محسوس کرنے کی چیزیں تو ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت کا دن ہے تو اس دن ہم خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا. قرآن میں ہے نا کہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا کہ اہل ایمان کے اندر, ان کے اندر ایک رسول برپا کیا. خوشی کی بات ہے کہ ہمیں انہوں نے ہدایت ان کی وجہ سے ملی, انہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی, ہمیں انہوں نے علم دیا, ہمیں تزکیہ دیا, ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. یہ خوشی ہے, اس کو محسوس کرنے کی یہ چیز ہے. شریعت نے جو کہا وہ صرف یہ ہے کہ تمہارے لیے خوشی کے 2 تہوار ہیں. تہوار یہ کوئی اب آپ کی پیدائش کا دن, آپ کی ولادت کا دن کوئی تہوار نہیں ہے. اور پھر آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو دنیا ہے, جو دنیا اسلام ہے, وہ دنیا اسلام جو ہے وہ سوائے بر صغیر میں کہیں بھی یہ نہیں ہے. آج بھی نکلیں نا ادھر مغرب کی جانب نکلیں, آپ مراکش تک چلے جائیں, آپ کو یہ مناظر وہاں نظر نہیں آئیں گے. اس طرح آپ دیگر ممالک میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات وہ لوگ پائیں گے جو وما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. تو یہ ہے ایک بات. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ کہنا کہ کیا کسی بڑے انسان کے فوت ہونے پر یا پیدا ہونے پر چھٹی نہیں کرنی چاہیے. کہا جاتا ہے نا, جیسے ہم اقبال ڈے مناتے ہیں, قائد اعظم ڈے مناتے ہیں, تو بھائی کریں چھٹی, لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق؟ سوال تو یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ شریعت تو یہ نہیں کہتی. اگر شریعت کی طرف آپ جائیں گے اور مسلمانوں کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں پا سکتے جس دن بڑے بڑے لوگ فوت رہو گے. بڑے بڑے لوگ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر کوئی چھوٹی ہستی ہیں, ان کی پیدائش پر چھٹی کر دی جائے یا ان کی وفات پر چھٹی کر دی جائے. پھر عمر آئے, پھر عثمان آئے, پھر علی آئے, پھر ان کی وفات پر, ان کی پیدائش پر چھٹیاں کر دی جائیں. پھر دیگر صاحب عشرہ مبشرہ, ہر ایک پر اگر یہ کریں گے تو کوئی دن آپ کے لیے 365 دنوں میں یہ کم پڑ جائیں گے, آپ افراد کو پورے نہیں کر سکیں گے. اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی شریعت کے اندر یہ کہ یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہیں, اور اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ ان کی ہدایات پر عمل کر کے دکھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے, جو دین ہمیں دیا ہے, جو عقیدہ ہمیں دیا ہے, کرنے کے جو اعمال بتائے ہیں, ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں. یہ گفتگو میری جو ہے کچھ طویل ہو گئی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا. عزیز علیہ ما عنتم, جب تم کو تکلیف ہوتی ہے, جب تم کسی تکلیف میں پڑتے ہو تو وہ تکلیف نبی کے لیے شاق گزرتی ہے. یاد رکھیے ایک بات, پلے باندھے اس بات کو کہ کسی بھی شخص کی اولاد اسے دھوکہ دے سکتی, اولاد اس کا نقصان کر سکتی, اولاد اس کے ساتھ بگاڑ کر اپنی بھی عاقبت خراب کر سکتی ہے, دنیا بھی خراب کر سکتی ہے, اس کے چین کو حرام کر سکتی ہے, حتیٰ کہ اسے گمراہ کر کے جہنم رسید کرا دے گی. کسی بھی شخص کا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم کرے گا کہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکے گا. ہم دن رات یہ واقعہ نہیں سنتے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. یہ سنتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں تاریخوں میں ہم کہ اس دنیا دوں کے لیے,
اس اقتدار کے لیے کتنے دنیا میں بادشاہ گزرے جنہوں نے اپنے بیٹے قتل کر دیے، کتنے بادشاہ گزرے جنہوں نے اپنے باپوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کتنی دیر، کئی مہینے اورنگزیب عالمگیر جس بڑا مشہور ہے نا، اس نے اپنے باپ کو جیل میں بند رکھا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ملک ہند جیا لوبی نہیں کوئی، لالچی ملک ہند جیا لوبی نہیں کوئی، بادشاہ مومن عالمگیر جیا۔ جس کو اس نے بڑا مومن قرار دیا نا شاعر نے، اس کا حال یہ تھا اس نے باپ اپنا جیل میں ڈالا ہوا تھا، لیکن باپ کے خلاف بیٹا تو یہ کر سکتا ہے، رشتہ دار کے ساتھ رشتہ دار تو یہ کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف تمہیں نہیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے، اتنے رحیم اور کریم ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں مسلمانوں اتنے حریص ہیں، ان کی طلب کا یہ عالم ہے کہ ان کے کلمہ پڑھنے والا کوئی جہنم میں نہ جائے، ان کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مصیبت میں نہ پڑے۔ یہ جتنی شریعت کے احکام ہیں یہ اس لیے گئے ہیں کہ کوئی شخص مصیبت میں نہ پڑے، کوئی شخص تباہی کی طرف نہ جائے، کوئی شخص اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ یہ عارضی دنیا ہے، کہاں پھرتے ہو تم؟ یہ چند ٹکوں کی خاطر تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے۔ حدیث پڑھو، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مشکات میں یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور میرا دل نہیں چاہتا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جو بات فرمائی وہ سونے سے لکھ دینے کے ہمیشہ کے لیے قوال ذرے میں شامل ہوگا۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو دل چاہے اس کو توڑ دے، دل چاہے رکھ لے۔ فرمائیے، حدیث میں ہے کہ تیرے باپ کی اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضا میں۔ کہاں پھر رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سی دنیا لیے پھرتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں سمجھ نہیں ہمیں آ رہی؟ کیوں دنیا کی حرص ہمارے اوپر غالب آ گئی؟ اس لیے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے فلاسفر ہیں، ہمیں غلطی نہیں لگ سکتی، اس وجہ سے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی۔ اور پھر فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نہایت ہی رحیم ہیں۔ اللہ کی صفت ہے نا رحیم، نبی کی صفت بیان کر دی کہ نہایت رحیم ہیں، بڑے رحم دل ہیں اور بڑی شفقت کرنے والے ہیں، رؤوف ہے۔ اور قرآن میں ہے اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے۔ یہ مقام بلند فرمایا نبی تو ہم تمہارے بارے میں اس طرح کے تصورات رکھتا ہے کہ میرے ماننے والوں کو، میری امت کو، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں۔ اور پھر ایک بات فرما دی، ذرا غور سے سنو، فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ اس بات سے پھر جاتے ہیں، اگر یہ اس تعلیم سے پھر جاتے ہیں، اگر یہ تیری یہ بات نہیں مانتے، اگر یہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر جاتے ہیں، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دو حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ ہمارا یقین اگر ہو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے تو مجھے کیا محتاجی ہے کسی شخص کی، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ کسی برادری، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ یقین محکم کی ضرورت ہے مجھے، یقین محکم عمل پہم، یقین محکم عمل پہم، یقین پختہ ہو، عمل پہم ہو، مسلسل ہو، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اپنے اندر پیدا کریں وہ چیز،
اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ پھر جاتے نہیں مانتے، تیری باتیں نہیں مانتے، تیری احکام کو نہیں مانتے، تیری شریعت کو نہیں مانتے، تو اے نبی ان سے کہہ دے مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکلت، تو میرا بھروسہ اس پر ہے، وَهُوَ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک وہ ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں پھر بس ختم کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پڑھی خطبے میں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے سنا ہے، انما مثلی و مثل الناس، میری اور لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استوقد نارا، جیسے ایک شخص ہو اور اس نے آگ روشن کی ہو، آگ روشن کی، کبھی کسی دن رات کے وقت کسی باہر شہر سے باہر نکل کر کے جہاں اندھیرا ہو، کھیتوں میں نکل کر کے یہ تجربہ کر کے دیکھیں، آگ روشن کریں۔ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ماحول روشن ہوا، روشنی جب پھیلی اندھیرے میں، ہوا کیا؟ پروانے آنے شروع ہوئے۔ اب بھائی یہاں ایک بات عشق کی بھی حل ہو جائے گی۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ پروانہ جو ہوتا ہے نا، وہ شمع کا عاشق ہوتا ہے۔ جب لائٹ دیکھتا ہے نا، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں مر جاؤں گا، لائٹ اس کی مشوق ہوتی، وہ آگ اس کی روشنی اس کو مشوق ہوتی، وہ آتا ہے تو اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جان سے بیٹھتا ہے۔ یہ عشق کی بات ہوئی۔ فرمایا پھر جب روشن کی آگ، اس کا ماحول روشن ہوا، اے بھائی ان مسالوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تو دنیا بھری ہوئی ہے مانوں کی، پڑھو تو صحیح، اس کو سمجھو تو صحیح۔ ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، پھر پروانے اڑ اڑ کر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، اڑنے والے جانور ہیں، وہ آتے ہیں اور اس آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں دو باتیں بیان کر دی ہیں، ایک طرف عقل ہے، علم ہے، اور دوسری طرف حرص ہے، طلب ہے۔ ایک طرف عقیدہ ہے، ایک طرف عشق ہے، ایک طرف علم ہے، شریعت ہے، دوسری طرف خواہشات ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے۔ پروانے کو کوئی ضرورت نہیں علم کی، کوئی ضرورت نہیں قانون کی، کوئی ضرورت نہیں ضابطوں کی، اسے اپنے دل کی، اپنے من کی چاہت پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ اڑنا ہے، آئے گرنا شروع ہو گئے، اس آگ میں گرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا فجعل ينزعهن ويغلبنه، وہ آگ جلانے والا ان کو بہت کوشش کرتا ہے کہ ہٹائے، پیچھے ہٹا دے ان کو، ہٹا دے ان کو، وہ اپنے ذرائع سے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان پروانے ہٹ جائیں، نہ آئیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا شمع جگلا کے رکھو اور پھر دیکھنا پروانہ کیسے آتا ہے، دیکھنا جلتا ہے کہ نہیں جلتا۔ وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں ہٹتے، وہ عشق کے سودائی، اپنے معشوق کے عاشق نہیں ہٹتے، وہ خواہش کے پرستار نہیں ہٹتے، وہ جس کو اچھا سمجھ بیٹھے ہیں اس کے اوپر گر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ کوشش کرتا ہے لیکن فیک تہمنا فیہا فیک تہم، وہ گر گر کر مر رہے ہیں۔ فرمایا تمہاری اور میری مثال بھی اس آدمی کی طرح ہے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے اس آدمی کی طرح کھینچ کھینچ کر پیچھے نکالتا ہوں اور تم بھاگ بھاگ کر جہنم میں جا رہے ہو۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کو پڑھو، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہیں پشتوں سے پکڑ کر کھینچ کر اس آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم اس میں جہنم میں گرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو۔ میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں جہنم سے، اور میں تمہیں بچا رہا ہوں کھینچ کھینچ کر۔ کس طرح کھینچ کھینچ کر بچا رہے ہیں آپ؟ بتائیے مجھے، کیا یہ کوئی فرد اور نبی کی بات ہے؟
کہ ہمارے پاس اس وقت نبی ہے جو ہمیں پکڑ رہے ہیں. ہمیں شریعت دی ہے, ہمیں علم دیا ہے, ہمیں تزکیہ نفس کے لیے تعلیم دی ہے, ہمیں اصول بتائے ہیں زندگی کے, یہ اصول ہیں, ان پر عمل کرو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اصول بیان کی, ہمارے لیے عقیدہ بیان کی ہے, اعمال بیان کی. اور دو باتوں میں کو قرآن اور سنت کی ساری تعلیم کو اگر سمیٹ دینا ہو تو صرف دو نقطوں میں سمجھ جائے گی. ایک ہے حقوق اللہ, وہ عقیدہ کے درست ہونے سے ادا ہوتے ہیں, ارکان اسلام پر عمل کرنے سے ادا ہوتے ہیں. ایک ہے حقوق العباد, وہ حقوق ان کو دینے سے ادا ہوتے ہیں. یاد رکھ لو میری یہ بات, کوئی آدمی تہجدیں پڑھے, حج کرے, خیراتیں کرے, اگر وہ ان اصولوں کا تارک ہے, اگر وہ اللہ رسول کے حکام کے برخلاف کر رہا ہے, کچھ بخشش نہیں ہوگی اس کی, کہیں منظوری نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ, میں تمہیں اس جہنم سے, دوزخ سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر پیچھے بچا رہا ہوں. وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا, اور تم ہو کہ تم اسی میں گرنا چاہ رہے ہو. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں نقل کیا, اپنی کتاب میں نقل کیا. میرے دوست, میرے بھائی, یہ چند باتیں میں نے سوچنا سمجھنے کے لیے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ سلامتی کا دین ہے. قرآن نے صاف صاف کہا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اور لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, سلامتی میں داخل ہو جاؤ. سلامتی میں, اس کا ترجمہ علماء نے کیا اسلام, کیونکہ اسلام کے جس حکم پر عمل کرو گے وہ آپ کو سلامتی کی طرف لے جائے گا. سماج کے اندر جتنا فساد پیدا ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے. ہمارے عوام بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے لیڈر بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے صحافی بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ دن رات کا سلسلہ ہے. کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا سری دشمن ہے. حضرات گرامی قدر, باتیں اور بھی بہت ہیں. یہ خطبہ جو ہے اس کا عنوان میں نے نبی رحمت رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نہیں کہا, میں نہیں کہتا, میں کون ہوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ رحمت بنا کے بھیجا ہے دنیا کے لیے. اور ہم آگے چل کر کے اس کو مزید تھوڑا سا بڑھائیں گے, اس خطبے کو آگے بڑھائیں گے. اگلا خطبہ اسی موضوع پر آگے چلے گا, لیکن یہاں میں ختم کروں گا. علامہ صاحب نے ہماری زندگی کی حالت کو چند جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب فرماتے ہیں یہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. فرماتے ہیں نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں, نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں, خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں. ہمیں اپنا ماحول یہ دیکھ دیکھ کر فلاں فلاں بڑی خوشی ہو رہی ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس وہ, میرے پاس کیوں نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں, خرد کھوئی گئی ہے, عقل ماری گئی ہے, خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں. نہ چھوڑ اے دل فغانے صبح گاہی, بچنے کا اس نسخہ بتایا ہے, نہ چھوڑ اے دل فغانے صبح گاہی. امان شاید ملے اللہ میں, امان شاید ملے اللہ میں. ذکر حق کے سوا سکون نہیں مل سکتا. تم اربوں روپے کماؤ, جتنے روپے زیادہ آئیں گے اتنی بےایمانی زیادہ کرو گے. یاد رکھنا, بچ جاؤ اس بلا سے
یہ دنیا کسی کی نہیں بنی، یہ دنیا کسی کی نہیں بنی، نہ میری نہ تیری کبھی نہیں بنے گی۔ اور جب چند سال گزریں گے، اب اس وقت آپ جوان ہیں، یقین مان لیجیے ہم بھی جوان تھے، کبھی ہم بھی جوان تھے، اور نہیں کیونکہ جب وقت آئے گا تو آپ کو یوں لگے گا کہ خواب دیکھا تھا۔ کدھر چلے گی وہ زندگی، کدھر چلے گی وہ فلاں فلاں، اور بس وقت آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کیوں کیا، میں نے فلاں کیوں کیا، کیا فائدہ جب وقت گزر گیا، لوٹ کر نہیں آئے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اللہ فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف 4 کام کرنے والے بچیں گے، ورنہ نہیں، جنت میں بندہ نہیں جا سکتا جب تک یہ 4 پہ پرسرا کرے، فیل نہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق کرے، وتواصوا بالصبر کرے۔ اگر اس کی زندگی میں یہ 4 پوائنٹ ہیں تو جنتی ہونے کا امکان ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔